کا تصور اور کانسیپٹ کیا ہے، یہ خانقاہیں کیوں ہوتی ہیں، پھر اس میں پیر کیوں ہوتے ہیں، جانشین کیوں ہوتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ خانقاہ جو ہے یہ روحانی تربیت کا ہے، خانقاہ روحانی تربیت کا ہے۔ جیسے ظاہری علوم کے لیے دارالعلوم بنائے جاتے ہیں، اسی طرح ایک باطنی علوم بھی ہے۔ جیسے انسان کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس پر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، انسان کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس پر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جو باطنی گناہ ہوتے ہیں، باطنی اعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان کسی سے بغض رکھے، کسی سے حسد رکھے، کسی سے کینہ رکھے، زبان الگ ہو، دل الگ ہو، تو یہ سب چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو خانقاہوں کے اندر دل سنوارے جاتے ہیں۔ خانقاہوں کا کانسیپٹ کیا ہے، جب خانقاہیں تعمیر ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک شیخ ہوتا ہے، ایک پیر ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ انسان کو قدرت نے جو نفس امارہ دیا ہے، جو کہ انسان کو گناہ کی طرف جانے والا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک نفس امارہ جو انسان کو گناہ کی طرف جانے والا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک نفس چھوڑ دیا ہے اس کو نفس لواحق کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس، اور ایک ہے نفس اور ایک ہے دل، اس ہی نفس لواحق کو دل بھی کہا جاتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ نفس امارہ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے گناہ کے لیے، وہ نفس لواحق اس کو بولتا ہے کہ نہ کیا گناہ کی طرف۔ اگر انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا تو نفس لواحق کی بات مانتا ہے تو وہ نفس امارہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ نفس لواحق بہت طاقتور اور پاورفل ہو جاتا ہے۔ اب کل وہ بہت زور سے کہہ رہا تھا گناہ کے لیے، لیکن آج وہ بہت ہلکے سے کہتا ہے، لیکن ابھی وہ نہیں مانتا۔ تو ایک وقت وہ آتا ہے جو نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نفس لواحق بہت طاقتور اور پاورفل ہونے کے بعد بطور انعام اس کو اور اونچائیاں لے جاتی ہیں، اس کے جو مراتب ہیں اس کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ نفس لواحق نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور وہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تب بھی مطمئن رہتا ہے، رسولی کو دیکھتا ہے تب بھی مطمئن رہتا ہے، آگ کو دیکھتا ہے تب بھی مطمئن رہتا ہے، دشمن کو دیکھے گا جب بھی مطمئن رہے گا، فرشتوں کو دیکھے گا جب بھی مطمئن رہے گا۔ اور پھر اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے بندیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کو یوں بلایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اور تو اللہ کے خاص بندوں میں عبادی ہمارے خاص بندوں میں شامل ہوگا اور ہماری جنت کے خاص داخل ہوگا۔ یہ مرتبہ ملتا ہے گناہ سے بچنے کا۔ لیکن اگر اس کی الٹ ہو، نفس لواحق کی بات نہ مانے، نفس امارہ کی مانتے رہے، تو پھر ایک وقت بات ہے کہ نفس لواحق ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نفس امارہ شیطان کی وہ شکل اختیار کر جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ حق دکھتا ہے، نہ وہ حق کہتا ہے، نہ وہ حق بولتا ہے، بلکہ وہ انسان کی شکل سے شیطان ہو جاتا ہے۔ تو خانقاہوں کے اندر دل سنبھالے جاتے ہیں، اور یہ بلا مریدی اس لیے ضروری ہے کہ اگر حضور سے فیض لینا ہے تو قادری بننا پڑتا ہے، کبھی چشتی بننا پڑتا ہے، کبھی نقشبندی بننا پڑتا ہے، کبھی سہروردی بننا پڑتا ہے، اور جھگڑے کے لیے نہیں بنتے بلکہ حضور سے فیض لینے کے لیے بننا ہوتا ہے، حضور سے فیض لینے کے لیے بننا ہوتا ہے۔ قادری کون بنے گا تو حضور عالم کہاں لوٹ گا قادری ہو جائے گا۔ ابھی آج کل کچھ لوگوں نے فیض لینا شروع کر دی ہے، آپ ان سے پوچھا بھائی آپ کب سے کر رہے ہیں کہ میں 2 سال سے 3 سال سے، آپ ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ 2 سال سے کون سی نالی تیار ہو گئی، کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ذریعے سے ہے ہی نہیں، ورنہ یاد رکھتا کھیتی سوکھی رہ جائے گی، کبھی ہریالی نہیں ہے۔ اس لیے شجرہ پوچھو کہ کہاں سے تعلق ہے، کہاں سے کانٹیکٹ ہے، کیونکہ جب یہ شجرے میں جو مطابقت ہوتی ہے جبھی ہجرت کیا ہوا ہوتا ہے، ورنہ پتہ چلا پیر کا عقیدہ الگ، مری کا عقیدہ الگ، دوسرے کہاں سے کیا ہوا۔ بلکہ ہونا وہی چاہیے جو میرا عقیدہ وہی، میرے پیر کا عقیدہ وہی، ان کے 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 پیر کا عقیدہ۔ کیونکہ جب یہ شجروں کے جو ہے برابری مساویت اور یگانیت ہوتی ہے جب شجرے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ پیر کا عقیدہ الگ، مری کا عقیدہ الگ، پھر تو شجرہ کٹ گیا۔ اب اگر کوئی کہا تو قادری چشتی نقشبندی لکھتا ہے تو اس سے پوچھو کہ تیرا عقیدہ خواجہ فرید نواز جیسا ہے؟ خواجہ فرید نواز کے امام حسین سے نہیں کہتے ہیں شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، لی اصل حسین، لی پناہ اصل حسین، اور آپ کیا کہتے ہیں؟
خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت جا نہیں سکتا. قطب الارشاد ہیں امام حسین، قطب الارشاد ہیں امام حسن، قطب الارشاد ہیں مولا علی. معمولی لوگ نہیں ہیں یہ. کربلا کا آخری خطبہ یاد ہے؟ حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم حسن بھی شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے. اب امام حسین کہتے ہیں امام حسین نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہوئے یزیدیوں سے مقابلے سے پہلے ایک تقریر کی، خطاب کیا، کچھ بات و نصیحت کی. اس کے بعد اپنا تعارف کرایا. ہاں جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے ہی خاندان میں امیر حمزہ ہوئے. ابھی یہاں سوال کرنے والوں نے سوال کیا امام حسین نے یہ کیوں کہا کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں نے 25 حج کیے ہیں، میں اتنی زکات دیتا ہوں، میں اتنے صدقے و فطرے کرتا ہوں. صوفیاء فرماتے ہیں جب امام حسین یہ کہتے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو ہو سکتا ہے یزیدی جواب دیتے کہ نماز آپ کے نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر امام حسین زکات یا حج کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے یزیدی جواب دیتے وہ آپ کے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز آپ کے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، صدقے آپ کے صدقے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن امام حسین نے نسبتوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یزیدیوں تم نماز روزہ تو لے آؤ گے لیکن علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ جیسا نانا کہاں سے لاؤ گے؟ فاطمہ جیسی ماں کہاں سے لاؤ گے؟ کون علی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولا فهذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہے. فرمایا جدھر علی ہوتا ہے حق ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی حق کے پیچھے ہے، اگر کوئی حق کے پیچھے چلتا ہے اور حق علی کے پیچھے چلتا ہے، کہاں حضور آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہاں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے مقتدی کہتے ہیں، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے مقتدی کہتے ہیں، اور جو آگے کھڑا ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. ہر کوئی حق کا مقتدی ہے، علی حق کا امام ہے، علی حق کا امام ہے. آپ دیکھیں مولا علی کے محل کو نہیں تھردی کی حال. اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو ذرا اٹھ کر دیکھے کائنات میں جتنا کچھ کیا تو مولا علی کا نظر آتا ہے. کیوں؟ اللہ نے ہم کی بصیرت کے علم کیا بہت بڑے عالم تھے مولا علی. حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. نبی علیہ السلام کے سوالات صحابہ تھے اور ان سوالات میں سے 100 صحابہ تھے مفتی تھے، سوالات میں سے صرف 100 صحابہ مفتی تھے اور ان 100 میں سے 11 صحابہ تھے جو کہ مجتہد تھے. اب ان سوالات کو اگر کوئی دین کا مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنی دکان کھول نہیں بیٹھتے تھے بلکہ وہ ان 100 کے پاس جاتے ہیں جو کہ مفتی ہیں، اور ان 100 کو اگر کوئی دین کا مسئلہ پیش آتا تو وہ ان 11 کے پاس جاتے جو کہ مجتہد تھے. لیکن اب ان 11 کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کہاں جاتے؟ تو ایک دربار اللہ شیخ خدا فیض کرام مولا علی ان کے بارے میں حضور نے فرمایا نظر الى وجه علی کی عبادت، میرے علی کا پہلا دیکھنا عبادت، ذکر علی کی عبادت، اس کا ذکر کرنا عبادت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے. میرے دوستوں جب لکڑی کو آگ لگائی جائے تو جس طرح سے آگ لکڑی کو تیزی کے ساتھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح غلامان علی کے گناہوں کو علی کی محبت ختم کر دیتی ہے. میں نے کہا جبھی تمہارے بزرگوں نے کہا تھا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، 1000 کلمہ پڑھے ایک گناہ معاف نہیں، دل میں حب علی بدن پر حد تک اعلان، تیرے نصیب کے چکر نہیں، نواف نہیں. میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام صاحب کو میرے ساتھ آباد رکھے اور حضرت کے عمر میں صحت میں درجہ عطا فرمائے اور آپ تمام مریدین کو علم نافع اور مجھے بھی علم نافع، عمل صالح، رزق حسن اور ایمان کامل کو اس کے بعد فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.